الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. صدق الله العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی شہنشاہی اقدائی اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات واسطے خاص جڑا اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے حاجت روا ہے بگڑی بناؤں والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دلال رکھنے والا ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد لکھا کروڑا درود و سلام ہوئے امام الانبیاء امام الہدا خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھے جو پوری کائنات واسطے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بن کر کے آئے. حضرات اللہ تبارک و تعالی کا سارے ہوتے ایک بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب انسان اشرف المخلوق پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوق پیدا کی سارے مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے اگر زیادہ عزت زیادہ مقام زیادہ مرتبہ دیتا ہے تو اسے انسان کو دیتا ہے. ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو زیادہ مقام عطا کیتا ہے. اور یہ مقام عطا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ایسا ہی انسان کو یہ مقام عزت مرتبہ ہی واسطے دیتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوق ساری مخلوق کا نالوں عزت والا مرتبے والا ہی واسطے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کا حق دیتا ہے. یہ انسان نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے. یہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انسان کو سب نالوں زیادہ مقام دیتا ہے. اور وہی عبادت کیڑے طریقے نال کرنی ہے وہ طریقہ نظام واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء بھیجے اپنے رسول مبعوث کیتے جڑے رسول اور انبیاء یہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلانے واسطے ہیں صراط المستقیم دکھانے واسطے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور رسول مبعوث کیتے یہ انسان کی رہنمائی اور رہبری واسطے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سب تو آخر دے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیتا ہے. نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور آپ کا بھی دنیا دے اندر آمن کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کو جہنم کے بچا کر کے جنت والی طرف کے رکھے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو سبق دیتا ہے کہ اپنی امت کو صراط مستقیم دکھاؤ سیدھے راستے کی طرف کے اندر کے آؤ. اور نبی علیہ السلام کے بعد آپ نے صحابہ جیویں نبی علیہ السلام نے زندگی بسر کی دیئے اور جیویں نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو ڈٹھا ہے. آپ نے جڑا طریقہ دسا ہے
صحابہ کرام نے بھی وہ طریقے کے مطابق زندگی بسر کی تھی. اور آج یہ محرم الحرام کا مہینہ جڑے مہینے کے اندر صحابہ کرام کی اشاعت کا ہے، جڑے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام کی دنیا کو روانہ تھا. اور یہ عزت والا مہینہ ہی مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کی شان بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کی عظمت بیان کرنا، صحابہ کا مقام بیان کرنا، یہ سارے واسطے ضروری ہے، یہ سارے واسطے لازمی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کی عظمت کو دیکھنا. صحابہ کرام نے دین کی خاطر کی قربانیاں دی ہیں، دین کی خاطر اپنی زندگی کی وقف کی ہے. اور آج ہمارے سامنے تھوڑے جی وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی عظمت کے بارے، صحابہ کی شان کے بارے چند ایک باتیں ذکر کرے سا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سب سارے گزر دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، میرے صحابہ کو اپنا نمونہ بناؤ. جی میں میرے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے، ہی میں ہی تو زندگی بسر کرو. ول دنیا اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے سی، اور آخرت والے دین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں عطا کرے سی. اور یہ کامیابی ملنی وہ بندے ہوئے جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرے سی، آپ کے صحابہ کے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرے سی، جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے زندگی بسر کی ہے. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا، آپ کے طریقہ کار کو بٹھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بسر کریں. صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی ہوئے بسر کی دیئے جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بسائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان، صحابہ کرام کا مقام اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان گن کر یہاں چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، ولی ایمان کیڑے طریقے کا گن کے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اے دنیا کے ناتے لوگوں، عربی و عجمی میں کالے و گورے و ایمان گن کریاں ور جاندے ہو، ای طریقے کا ایمان گن کریاں ہو جڑے طریقے کا ایمان صحابہ کرام گن کریاں، جڑے طریقے کا ایمان صحابہ کرام گائی اوے ایمان گن کریاں ہو. اللہ جی اگر بندہ طریقے کا ایمان گن کریاں ہے وہ بندے کو بدلے اندر کیا رہے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، کیا فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جیسا ایمان گن کریاں ہے، جنہیں صحابہ کرام کا ایمان ہے وہ ایسا ایمان جڑا بندہ گن کریاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت والے دین میں وہ بندے کو کامیابیاں کا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان گن کری ہے. اللہ جڑا بندہ صحابہ جیسا ایمان گن کری نہیں ہوگا وہ بندے درجہ پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فرمایا جڑا بندہ صحابہ جیسا ایمان گن کرے نہیں آگا، صحابہ دے عمل تو منہ موڑ گندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تو منہ موڑ گندا ہے، اللہ دے قرآن تو منہ موڑ گندا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او بندہ دنیا اندر بھی ذلیل تے آخرت والے دین بھی ذلیل ہے. وجہ کیا ہے کہ ایمان اچھا نہیں گن کری آیا، ایمان صحیح طریقے نال نہیں گن کری آیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی
حدیث نہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا ایمان کن کرے ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کا ایک صحابی سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدنا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. فرمایا دنیا کے ناتے لوگوں لازم پکڑ گنو میں محمد رسول اللہ دے طریقے نو لازم پکڑ گنو میں محمد رسول اللہ دے طریقے کو. کیوں جڑا بندہ کامیاب نہیں بن جاتا ہے وہ بندہ نبی علیہ السلام کے طریقے دے عمل کرے. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. فرمایا لازم پکڑ گنو میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کرام دے طریقے کو. گویا کہ جڑا بندہ نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق عمل کرے گا, جڑا بندہ صحابہ کرام کو اپنے آئیڈیل بنے گا, جڑا بندہ صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنے گا, وہ بندہ دنیا اندر بھی کام آخرت والے دن بھی کامیاب. وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنایا. صحابہ کرام وہ اسی ہیں جنہاں کو نبی علیہ السلام نے اللہ کو دعا کر کے مانگا ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی ہے, اے اللہ یا عمر بن خطاب لے یا عمر بن ہشام لے. کیوں اللہ جی اگر اپنے دین کو عزت دیوانا چاہنا ہے, اگر اپنے دین کی بلندی چاہنا ہے, جی اگر اپنے دین کو دنیا اندر پھیلانا چاہنا ہے, اللہ یا عمر بن خطاب لے یا عمر بن ہشام لے. یوں دور جاہلیت دے اندر جاہلیت دے اندر جاہلیت زمانہ دے اندر اسلام قبول نہیں کیتا. نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ یا عمر بن خطاب لے یا عمر بن ہشام لے. نبی علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا کر دی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان دیوان اسلام قبول کر لیتے. کیوں وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے. صحابہ کرام کو سین جنہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اندر بھی جنت دیا گارنٹیاں دے دیتے. نبی علیہ السلام کا صحابی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے تو چل کے آنے والا بلال, کالے رنگ کا بلال, رنگ بھی سونا نہیں, قوم بھی اچھی نہیں, حبشے تو چل کے آنے والا بلال نبی علیہ السلام کا صحابی بنے, کلمہ پڑھے سے اسلام قبول کیتے سے. اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ چلتا زمین پہ بتا ہے, پیرا دیا کلاب قدمہ دیا حجت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر سنائی ڈیری دی ہے, قدمہ دیا حجت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر سنائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسلام قبول کیتے سے. اللہ نے صحابہ کرام کو عزت دی ہے, اللہ نے صحابہ کرام کو مقام دیتا ہے. چلتے زمین پہ ہو جنت, لیکن قدمہ دیا اللہ نے جنت کے اندر سنائی ڈیری دی ہے. اور دوسرا صحابی نبی علیہ السلام کا جنہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ عمر بن خطاب ہے جڑا عمر بن خطاب دنیا اندر کر گئی. نبی علیہ السلام کو مشورے دیتا ہے, نبی علیہ السلام نے نال کا تنگ ہے. اللہ آسمانوں تو قرآن بنا کر نازل کرنے دے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اندر کر گئے. نبی علیہ السلام نے گور بیٹھا ہے, آپ کو مشورہ کرنے دے, اے اللہ دے پیارے پیغمبر ساریاں جڑے عورتاں ہیں ان عورتوں کو پردے دا حکم دیتا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات قبول کر کی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ, سیدنا عمر بن خطاب دی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی چنگی لگی ہے کہ
جناب بلند زمین پہ بیٹھے اللہ نے آسمان کو قرآن بنا کر نازل کر دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن نبی علیہ السلام کا سیاگی مشورے دنیا اندر میں ڈالے گئے لیکن اللہ نے عزت اتنی دی ہے اللہ نے مقام اتنا دی ہے کہ ہر شخص اللہ تبارک و تعالی نے بات سنیے کہ قرآن پڑھا کے نازل کر دی ہے کیا اللہ نے قرآن پڑھا کے نازل کر دی ہے صحابہ کرام کی بات صحابہ کرام کے طریقے کو جی اگر نبی علیہ السلام کا طریقہ صحیح تھا ہوگا نعوذ باللہ پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھا کے نازل نہ کرے گا یہ واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھا کے نازل کیتا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ اچھا ہے صحابہ کرام نے انہوں زندگی بسر کے لیے جینے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بسائے آج ایسا بھی اپنا طریقہ انہوں کا بناؤ جینے کا طریقہ نبی علیہ السلام کا اور آپ سے صحابہ کرام کا جنہوں میرے ایسا وہ طریقے جو مطابق عمل کرے سو بار اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے قرآن نازل کرے اللہ تبارک و تعالی سارے واسطے بھی اچھا خوشخبریاں دے سی اللہ تبارک و تعالی ساتھوں بھی اچھا خوشخبریاں دے سی کیوں جنہوں میرے ایسا اچھے طریقے جو مطابق چل سا جنہوں میرے سارا طریقہ اچھا ہو سی جنہوں میرے سارا عمل اچھا ہو سی بار اللہ تبارک و تعالی ساتھوں بھی عزت ادا کرے سی ساتھوں بھی مقام ادا کرے سی یہ مقام ہوں میں لے سی جنہوں میرے ایسا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے طریقے جو مطابق عمل کرے سو نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جہاں نام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دنیا کے نام کے لوگوں میرے صحابہ کے بارے برا گمان نہ رکھیا میرے صحابہ کو برا بلانا کیا کرو میرے صحابہ کے بارے برا گمان نہ رکھو اپنا گمان اچھا کرو صحابہ کرام کے بارے صحابہ کرام کو برا بلانا رکھو کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام وہ ایسے ہیں کہ جڑے ہاں ایک مٹھی جو دے یا آتی موڑی جو دے اللہ دے رسے اندر خرچ کرتے ہیں اور ایک عام کیا مسلمان آدمی عام کیا مومن بندہ کوئی ایک پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ تبارک و تعالی دے رسے اندر خرچ کرتے ہیں بالوی صحابہ کرام دے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جتنے عزت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو دی ہے وہ عزت تک نہیں پہنچ سکتا کیوں صحابہ کرام نے زندگی وہ طریقے دار بسر کی دیئے جڑا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے جڑا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے وہ طریقے دار زندگی بسر کی دیئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام ایک مٹھی آدھی موڑی جو اللہ نے رسے اندر خرچ کرتے ہیں کتنی کوئی ایک موڑی لیکن کوئی ایک پہاڑ جتنا سونا نبی علیہ السلام نے فرمایا والوی صحابہ کرام کے مقام صحابہ کرام کی عزت کو نہیں پہنچ سکتا کیوں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ امت آئی جڑا طریقہ نبی علیہ السلام کا آئی اساں بھی دے اگر وہ طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو اللہ تبارک و تعالی سب میں عزت عطا کرے سی سارے دل وچ بھی اپنی محبت پیدا کرے سی یہ محبت وہ ویلے پیدا کی سی جڑے ویلے اساں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق عمل کرے سی اور روزی حدیث نبی علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صحابہ کرام کو برا بلا جڑا بندہ صحابہ کرام کے بارے برا گمان رکھتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین وہ بندے واسطے اللہ نبی علیہ السلام نے تو وہ وعید سنائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بدبخت واسطے اللہ تبارک و تعالی کی لعنت فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین
اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں نے لعنت ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے برا گمان، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے جڑے ویلے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے سارا گمان اچھا ہو سی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دل وچ اپنی محبت پیدا کرتے سی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ صحابہ کرام کے بارے برا گمان رکھتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دور نہیں ہے، وہ بندہ ملعون ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے برا گمان رکھتے سی۔ بندے کو اپنا گمان اچھا کرنا چاہیے، جن میں بندے کا گمان اچھا ہو سی والے بندے کے دل وچ اچھا باتاں پیدا کر سکے، اور جن میں بندے کا گمان اچھا نہ ہوئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے کے دل وچ بھی وہ جی گالی پیدا نہیں۔ کیوں؟ گمان اچھا نہیں، بندے کا دل صاف نہیں۔ جن میں بندے کا دل صاف ہو سی، دل وچ نبی علیہ السلام کی محبت ہو سی، آپ کے صحابہ کی محبت ہو سی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اندر بھی عزت عطا کرے سی اور آخرت والے بھی عزت عطا کرے سی۔ نبی علیہ السلام کا صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک نعمت خواب کے اندر جنت دے وچ ایک عورت دکھائی گئی ہے جڑی عورت حضور پہنے دی بیٹھی ہے۔ کچھ محدثین نے ان کا نام لکھا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض محدثین نے لکھا کہ وہ عورت کا نام ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ وہ عورت کو لکھا ہے وہ عورت حضور پہنے دی بیٹھی ہے اور وہ عورت کے سامنے بڑی نظر پئی ہے ایک بہت خوبصورت محل ہے، بہت بڑا محل ہے۔ میں نے سوال کیا کہ یہ محل کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محل تمہارے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حیا کر گیا، میں غیرت کر گیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے صحابی دنیا اندر بلند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں، جنہاں کا حیا عرشاں والا رب کرتا ہے، وہ حیا پر محمد رسول اللہ کیوں نہ تھا؟ صحابہ کرام کا حیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغمبر دے دے۔ نبی علیہ السلام کے دل اندر بھی صحابہ کرام کا حیا ہے، اور سادے دل صحابہ کرام کا حیا نہ ہوئے، صحابہ کرام کے بارے برا گمان ہوئے سنا، ہم سب کو اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے، اپنا گمان اچھا کرنا چاہیے، اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا دل صاف کرو، بندے کا دل بندے کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برا گمان جھوٹی بات کہا ہے، برا گمان جھوٹی بات کہا ہے، یہ بات سے بندے کا گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر بندے کو جڑا بندہ دنیا اندر سب تو زیادہ عمل کرتا ہے، جڑا عمل دنیا اندر زیادہ کرتا ہے، قیامت والے دن وہ دروازے کو سجا ویسے جڑا بندہ دنیا اندر رہ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کو باب الصلاۃ دروازے دے وچ سجا ویسے، باب الصلاۃ جنت کا ایک دروازہ ہے، وہ دروازے دے وچ داخل کیتا ویسے، اور جڑا بندہ روزہ رکھنے والا ہے وہ بندے کو باب الریان دے وچ سجا ویسے، اور جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر جہاد کرنے والا ہے قیامت والے دن وہ بندے کو شہیداں والے راستے دے وچ سجا ویسے، شہیداں والے دروازے دے وچ پکارا ویسے، اور جڑا بندہ صدقہ دینے والا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر صدقہ دیتا ہے، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرتا ہے، قیامت والے دن وہ بندے کو وہ دروازے کو سجا ویسے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کوئی نوا مسئلہ پیش نہ لانا، نبی علیہ السلام نے صحابہ اور نبی علیہ السلام کے کوئی سوال کرنا ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی بیٹھا ہے جیدنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ہے
اللہ کے رسول کوئی ایسا بندہ بھی ہے، کوئی ایسا آدمی بھی ہے جڑے آدمی کوئی نہ سارے دروازے نبی جو پکارا ویسے نبی علیہ السلام دے صحابہ کی عظمت دیکھو، صحابہ کرام کا مقام دیکھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا گمان ہے، میرے دل میں بات ہے کہ قیامت والے دن تو ایسا شخص ہے جڑے شخص کو سارے دروازے نبی جو پکارا ویسے. وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کیتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک گمان ہے کہ تو قیامت والے دن جنت کے سارے دروازے میں پکارا ویسے. وجہ کیا ہے؟ دین نال محبت کی دیئے، نبی علیہ السلام کے نال محبت کی دیئے، دین نال محبت. اور نبی علیہ السلام کے صحابہ دین کے نال آپس سے نال محبت. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جڑے ساتھی ہیں وہ آپس سے نال بھی محبت کروا رہے ہیں، آپس سے نال پیار کروا رہے ہیں اور دشمن سے نال سخت ہے. نبی علیہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، دشمن سے نال کرم تے آپس سے نال نرم، ایک دوسرے سے نال پیار کروا لے، ایک دوسرے سے نال محبت کروا لے اور دشمن سے نال نفرت کروا لے، دشمن سے نال سختی کروا لے. یہ صحابہ کرام ہیں جنہاں صحابہ کرام کا مقام، صحابہ کرام کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر بسائے. اور ان کے نال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام وہ حسین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تساں صحابہ کرام کو سجدے اندر دیکھ سو، رکوع کی حالت کے اندر دیکھ سو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو تلاش کروا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو تلاش کروا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو تلاش کروا ہے. ایسی حیثیت صحابہ کرام جنہاں نے بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر بیان کی. اور صحابہ کرام کے بارے کئی لوگ بڑا گمان رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد صحابہ کرام دین تو مردہ تھی گیا. نعوذ باللہ یہ گمان اچھا نہیں. جی اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دین کے ہٹ گئے ہیں، بل نبی علیہ السلام کے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے جو دین نازل کیتا ہے یہ دین سارے تک کیویں پہنچے؟ کہ صحابہ کرام کے قربانے ہیں، صحابہ کرام کو قربانیں پیش کی ہیں جنہاں قربانوں کے نال یہ دین سارے تک پہنچے. کیوں؟ صحابہ کرام کی دین کی خاطر قربانیں پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بندے دے دل میں صحابہ کرام کا جتنا برا گمان ہو، جتنا برا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. صحابہ کرام وہ ہستی ہیں جنہاں کا امتحان بادشاہ والے رب نے دیتے، جنہاں کا امتحان اللہ تبارک و تعالی نے خود کیتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کا امتحان اندر پھر پہلی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قلوبهم للتقوی. انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا امتحان کیتا ہے اور صحابہ کرام کے دلاں اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ڈر پاتا ہے، اپنا خوف پاتا ہے. صحابہ کرام کے دلاں اندر اتنا ڈر اللہ تبارک و تعالی کا سارے دلاں اندر کیوں نہیں. صحابہ کرام انہاں دے دلاں اندر اتنا ڈر اللہ تبارک و تعالی کا جنہاں کو جنت کی خوشخبریاں نبی علیہ السلام نے دنیا میں دی ہیں. لیکن اساں سارے گناہ کو گزار دے لیکن سارے دل چ اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتا، سارے دل اندر اللہ تبارک و تعالی کا خوف نہیں
دا وجہ کیا ہے کہ دین نال محبت ہے، دین نال پیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نال محبت نہیں، جڑے ویلے صحابہ نال محبت رہو سی، دین نال نفرت ہو سی، پر اللہ تبارک و تعالی دی محبت سارے دل وچوں ختم تھی ویسی، اللہ کا ڈر سارے دل وچوں ختم تھی ویسی، سارے دل اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر وہ ویلے پیدا کی سی جڑے ویلے اساں دین نال مخلص سی۔ صحابہ کرام دین نال مخلص سن، دین دے نال پیار کروا لیا، دین دے نال محبت کروا لیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے بارے اپنا گمان اچھا کرو، صحابہ کرام کے بارے اپنے دل کو صاف کرو، صحابہ کرام کا جڑا تھوڑے دل اندر گمان ہے صحابہ کرام کے بارے گمان کو اچھا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکڑی ہے پاک کے اندر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے جنہاں نام سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دروازے تے کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا کہ دروازے تے کھڑا نہیں ہوا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں دروازے تے کھڑا دی گیا، آپ کا ایک صحابی ہے جن کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا گیا، پھر کہ آپ کو اجازت طلب کی ہے کہ کیا کرے صحابی وہ اجازت دیوا یا کہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اجازت بھی دے دے اور نال جنت کی خوشخبری بھی دے دے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کول پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول تھوڑا صحابی ہے جن کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اجازت بھی دے دے جنت کی خوشخبری بھی دے دے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جڑے ویلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش تھی گئے، تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اجازت بھی دے دو تو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خاموش ہی واسطے کیا کہ جگہ حیا عرشاں والا رب کرے دے اوندا حیا میں محمد رسول اللہ دے دل سی ہونا ہو، جگہ حیا اللہ تبارک و تعالی کرے دے اوندا حیا محمد رسول اللہ دے دل اندر کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام کا حیا اللہ تبارک و تعالی نے کیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کا حیا کیتا ہے، اساں بھی صحابہ کرام کی محبت اپنے دل اندر پیدا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نیوز پہاڑ تے کھڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ترائے صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پہاڑ تے چڑھے وہ پہاڑ حرکت کرنے لگ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جانتا ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور نبی کے نال دو شہید ہیں اور ایک صدیق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرے بارے میں یہ بات کی دی وہ پہاڑ حرکت کرنی ختم کر دیا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسا حیا اللہ تبارک و تعالی کرے دے اوندا حیا دنیا والے بھی کرے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت دنیا اندر بھی اور آخرت والے دی بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اترائے صحابی کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اتنا مقام دیتا ہے، اتنی عزت دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی گلی اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل تھی وہ گلی شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا ڈر صحابہ کرام کا شیطان کے دل اندر بھی کہ جیڑی گلی اندر صحابہ کرام کو دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی گلی اندر داخل تھی شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔
کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کا مقام، صحابہ کی عزت اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو دنیا اندر بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت والے لیے بھی عزت دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کو کہ اللہ تبارک و تعالی سب صحابہ کرام کے بارے اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اپنا گمان اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نے زندگی بسر کی تھی، وہ ایسا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔